हेलो एवरीवन, मैं सशियाका, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? सो गाइस, you all are doing absolutely great and fine. So we are back again with a new reaction video and आज की वीडियो का टाइटल है बीबी फातिमा की पूरी कहानी। Yes. तो आज हम बीबी फातिमा हमने मतलब कई बार इनका कोई एक आधा किस्सा सुना है, लेकिन आज हम उनकी फुल स्टोरी सुनने वाले कि वो कौन थी, क्या उनके साथ हुआ था ना। वैसे तो हमें पता है कि वो कौन थी, पर Yes. इसमें सुनेंगे क्या क्या मतलब उनकी स्टोरी है क्या ना, Yes. की स्टोरी है वो, मतलब एक कहानी है, हाँ स्टार्टिंग टू एंड तक होगी। तो इसको सुनते हैं। उससे पहले गाइस, आपने अपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो डू सब्सक्राइब फर्स्ट। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। सुबह का वक्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं। हजरत अली जब घर में दाखिल होते हैं तो अजीब व गरीब हालत देखते हैं कि फातिमा रो रही है। अब सुबह का वक्त है, फातिमा रो रही, आंखों से आंसू जारी है। और हजरत अली देखते हैं कि फातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है और करीब में पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हैं जिसको धोना है। अब हजरत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोजाना सुबह घर में आता हूं, लेकिन कभी मैंने ये तो नहीं देखा कि मेरी बीवी फातिमा रो रही हो और पानी गर्म हो रहा हो, कहीं कपड़े धुलने की तैयारी हो रही हो, कहीं चक्की पीसने की तैयारी हो रही हो। बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा जाते और अपनी बीवी फातिमा से पूछते हैं कि आखिर ये क्या मामला, ये सुबह सुबह फजर के वक्त क्या आलम है कि तुम रो रही हो और ये सारी चीजें तैयार हो रही थी। रिवायत के अंदर है हजरत फातिमा कोई जवाब नहीं देती। हजरत अली जैसे जैसे सवाल करते फातिमा का रोना और ज्यादा हो जाता। हजरत अली बहुत सवाल करते और फातिमा धारे मार कर रोती है। आखिर में हजरत अली कहते हैं कि तुझे खुदा का वास्ता है, मुझे बता दे तू क्यों रो रही है और सुबह में ये क्या हाल है कि पानी गर्म होता है, कहीं कपड़े धुले जा रहे हैं, कहीं कुछ तैयारी हो रही, आखिर क्या मामला है। बस हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहती है कि मैं आपसे क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब देखा। हजरत फातिमा फरमाती है कि रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ख्वाब में मैंने मेरे वालिद नबी को देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे, वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। फातिमा फरमाती है कि मैंने ख्वाब में मेरे वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे नबी, तुम कौन सी चीज तलाश करते हो, तुम किसको ढूंढते हो? तो मेरे नबी, मेरे अब्बा ने कहा कि फातिमा बेटी मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूं, बेटी मैं तुझे ही तलाश करता हूं, मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूं। रिवायत के अंदर है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती है और उसके बाद अपने शोहर अली से कहती है कि अली आज मेरा यह आखिरी दिन है, मेरे नबी ने, मेरे वालिद ने मुझे बता दिया, अब कुछ ही देर में मैं अपने खुदा को प्यारी होने वाली हूं, ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु धाड़े मार कर रोते हैं। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली पूछते हैं कि ए फातिमा, अभी तेरे वालिद को इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है, तेरा इंतकाल हो जाएगा, हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे। फातिमा जवाब देती है कि अली अपने शोहर से कहती है कि जिस तरह मेरे अब्बा की वफात पर तुमने सब्र किया था, मेरी वफात पर भी तुम सब्र कर लेना। मेरी माँ बहनें, असल बात मुझे ये बतानी है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब से खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हजरत फातिमा चक्की पीस रही है, हजरत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो, ये चक्की को पीसना, ये कपड़े धोना, ये पानी को गर्म करना, ये सब तकलीफ क्यों उठा रही हो? फातिमा रोकर कहने लगती है, फातिमा रोकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मैं चाहती हूं कि चक्की पीस कर जाऊं, कपड़े धुल कर जाओ, अपने बच्चों को नहला कर जाओ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, ताकि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। रिवायत के अंदर है कि हजरत अली उनको समझा कर खड़ा करते हैं। अभी उनको खड़ा करते हजरत अली रो रहे, फातिमा रो रही, इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर के अंदर दाखिल होते हैं। मेरे भाइयों, सोचो उस माँ के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों को, हसन और हुसैन को आखिरी मर्तबा देखती है। हजरत फातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। हजरत अली रो रहे, फातिमा रोती, इनका रोना देखकर वो 2 मासूम बच्चों को रोना आ जाता। वो 2 मासूम बच्चे जब रोते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तू क्यों रोती है, अपने बाप से पूछते हैं कि अब्बा जान तुम क्यों रोते हो, अली कोई जवाब नहीं देते, फातिमा कोई जवाब नहीं देती। फातिमा सिर्फ बच्चों से इशारा करती है
کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ, تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں, دونوں لاڈلے بچے ہیں. نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں, ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے, تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو, لیکن آج آخری دن ہے, اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیو سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی. وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی, باپ بھی رو رہا. یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے, اپنی ماں کے گلے لگ جاتے. روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے, شام کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا, اب میرا آخری وقت آ گیا. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے. حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں. میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنے گی. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے, پیشانی کے اوپر پسینہ ہے, اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے. اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے, حضرت علی سے کہتی ہے, ان کے شوہر ہے قریب میں, معصوم بچے بیٹھے رو رہے, کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں, کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں. حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی, معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. فاطمہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر, معلوم نہیں جب سے میں تمہاری نکاح میں آئی ہوں, معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا, تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی. فاطمہ کہتی ہے, اے میرے شوہر, خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے, تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے, مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اے میرے شوہر, میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی, میں نے تیرے حق میں غلطی کی, میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے, اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے. روایت میں ہے کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے, فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے, فاطمہ تو غم مت کر, آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا, تو نبی کی بیٹی تھی میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. اور اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ, مجھے معلوم ہے جب سے تو میرے گھر پر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی. میرے بھائی, اور روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے, ایک دوسری بات کہتی ہے کہ میرے شوہر, میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. فاطمہ کہتی ہے, میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف کر کے کہتی ہے, اور حسین کی طرف اشارہ کر کہتی ہے کہ علی کے ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا, لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا. یہ معصوم ہے, یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے, جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات, میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں, یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت, ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر, حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر, جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری وفات ہو جائے, کسی کو نہ بلانا. حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور تو کہتی کسی کو نہ بلانا. میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا, میں انصار کو بلاؤں گا, میں مہاجرین کو بلاؤں گا, میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا. حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں, میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا, میرے جنازے میں صرف تم ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے, ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. حضرت علی پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا, میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا, میں نے میری والد کی بات کو پورا کر لیا. زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے.
میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو، اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا. تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے؟ میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے. ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے. میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا. بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے. روایت کے اندر ہے یہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی. آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے. میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے. خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا. بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے. روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا. روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا. آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے. روایت میں جب ان کے گھر جنازہ اٹھتا ہے، جردے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر ہے، دوسرے پائے بڑے بیٹے حضرت ہر اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت نے کندھے پر رکھا. سا پایا دینے والا موجود نہیں. علی انتر کرتے ہیں. اچانک صحابی سامنے سے نظر آئے جن کا نام ہم سب سے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. علی کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تم ان کو کندھا دے دو. حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں. یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے. روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے. روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا. حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے. ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو. حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے. ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بها الیک، هذه بنت رسول الله، هذه زوجة علی، هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ ایک قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا. وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا. روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے، یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا. میرے بھائیوں یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا. حضرت فاطمہ بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں. اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
میرے بھائیو اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو آج سچی بات ہے, خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا, آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے, دنیا کی باتیں ہوتی ہے, غیبت ہوتی ہے, چغلی ہوتی ہے, آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے, لیکن میرے بھائیو آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں. آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو. حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو, تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی. اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے. خلیفۃ المسلمین جو بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا, عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا, تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں, روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے, یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے, سناٹا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر حتی تبل لحیتہ, یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اور لوگ پوچھتے تھے, لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا, کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو, تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو, لیکن اتنا نہیں روتے. کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو. اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے سنا, ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده اثر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. میری ماں بہنیں, میرے بھائیوں, اس کو سوچو, قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا, جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں, اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا. میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو سوچو, ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے, ہمیں خدا کے پاس جانا ہے. میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو, دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے. سو گائز ہم نے ویڈیو دیکھ لی اور بہت, یہ جو سٹوری تھی بہت زیادہ ایموشنل تھی, بہت زیادہ, مطلب لائک ہم نے نہیں سوچا تھا ایسا کہ ہوگا. اور گائز سوری اگر ہم کسی کے نام کو مس پروناؤنس کر دیں, کیونکہ ہم نے اسٹوری پہلی بار دیکھی ہے تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کا نام کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے پروناؤنس ہوتا ہے. تو سوری اس کے لیے اگر ہم کچھ غلط بول دیں تو. سو گائز ویڈیو کی اگر ہم بات کریں تو ویڈیو میں جیسے کہ اسٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی رونے لگ رہی تھی, مطلب رو ہی رہی تھی. تو ان کے ہسبینڈ آ کے پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو پھر وہ بتاتی ہے کہ ان کے سپنے میں آئی تھنک ان کے فادر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارا لاسٹ دن ہے یا ڈیتھ ہونے والی ہے, ایسے کر کے. اور مطلب ایسا یہ چیز ہاں یار ریئل کی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی جو ہمارے مطلب بڑے ہیں وہ بولتے ہیں, مطلب کہ انہیں تھوڑا انٹیویشن ہو جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. ہوتا ہے کہ سپنے میں بھی آتے کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ایسا ہو جائے گا, اور بولتے بھی اگر سپنے میں کوئی چیز آتی ہے ان کا ایسا ہونے والا ہے, ایسا کچھ ہو جائے گا. یہ ابھی تک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو بھی ہمارے بوڑھے مطلب دادا دادی, کیونکہ وہ بہت ہی اسپرچل بھی ہوتے ہیں نا, تو اس لیے تھوڑا پتہ بھی چل جاتا ہے. رائٹ سو مچ گائز, اس ویڈیو میں اتنا میں کبھی نہیں روئی جتنا مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کے رونا آ رہا تھا. اینڈ مجھے نہیں پتا تھا کہ ویڈیو اتنا ایموشنل ہونے والا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں پتا تھا مجھے کہ یہ بی بی فاطمہ کی پوری کہانی اتنا ایموشنل ہوگی, اتنی ایموشنل اور اتنی موٹیویشنل ہوگی. جو مسلمز جو ہیں وہ حجاب پہننے میں ناٹک کرتی ہیں, حجاب نہیں پہنتی ہیں, یا پھر جو مسلم بھائی جو ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہے. اینڈ آئی ایم نان مسلم پرسن, لیکن مجھے بھی اس کو سننے کے بعد بہت ایسا فیل ہوا کہ نہیں یار کرنا چاہیے, یہ چیز کرنی چاہیے. کیونکہ سوچو آپ, پہلی بار بی بی فاطمہ کے خواب میں آئے تھے نبی اور وہ بول رہے تھے کہ میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا. کتنی ایموشنل ہے یار یہ, مطلب بہت زیادہ. اور ایک تو
अगर हम इस वीडियो को नॉर्मल वे में देखती ना मैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे रोना आता, बट इन्होंने जिन्होंने वॉइस ओवर किया है उन्होंने वीडियो में इतना जान डाला है, मतलब जो फीलिंग आई है ना इस स्टोरी को सुनने के बाद, जो फीलिंग आ रही है, स्टोरी नहीं है ये, एक्चुअली ये सच ही है, ये हिस्ट्री है। तो जिसको सुनने के बाद जो फीलिंग आनी चाहिए वही उस तरीके से उन्होंने, जहाँ पे गुस्सा आना चाहिए गुस्से वाली बात है, जहाँ पे नॉर्मल वे होना चाहिए वहां पे इमोशनल वाली बात। तो सोचो आप, छोटे छोटे बच्चे हसन और हुसैन और हजरत अली, उन दो बच्चों को, छोटे बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़ करके चली गई बीबी फातिमा, और 6 महीने के अंदर उनकी, नबी की मृत्यु के 6 महीने के अंदर ही उनको भी जाना पड़ा। गॉड, आई कांट एक्सप्लेन कि मैं कितना ज्यादा मुझे अंदर से वो हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। मुझे अभी भी लिटरली रोना आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत बहुत दर्दनाक ये वाकया था, स्टोरी था गाइस। और उस समय जो हसन एंड हुसैन थे बहुत छोटे थे, ठीक है, तो समझ सकते हैं इतना बड़ा, मतलब वो एक रिलीजन के लिए इतना बड़ा मतलब अपना कुर्बानी दिए, बहुत बड़ा कुर्बानी दिए बीवी फातिमा ने। और साथ ही साथ गाइस मैं बताना चाहूँगा इस पे, जब हम भी किसी से अटैच होते हैं ना, ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि उनके मम्मी पापा को देखते हुए वो भी रो पड़े, ठीक है, हम भी अगर किसी से अटैच है ना तो ना चाहते हुए भी आंसू आ जाता है, भले वो हम हमारी फैमिली में किसी से नफरत भी करते क्यों ना हो, अगर उसको रोता हुआ देखते हैं, उनको रोता हुआ देखते हैं तो हमारे भी आंखों में आंसू आ जाता है, ठीक है, एक सैडनेस आ जाती है, ठीक है। बहुत बहुत दर्दनाक वाकया था गाइस, बहुत ज़्यादा आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था रियली, लेकिन मैं बहुत दिनों से नहीं बना पा रहा था, क्योंकि गाइस क्या है, मैं ये सब स्टोरी सुन के ना थोड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बनाना, ठीक है, क्योंकि कुछ अगर मेरे से गलती, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर इस वीडियो पे रिएक्शन दिया और मेरे से कुछ गलती हो जाए, ठीक है, ये एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी इस वीडियो के अंदर वो ये थी कि कबर पे जब उन्होंने जाकर के बोला तो कबर ने उन्हें वापस रिप्लाई में कहा कि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो या आपके ख़ानदान में कौन था, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं, कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या आपने किसी का कुछ बुरा तो नहीं किया, कोई क्राइम तो नहीं किया। और जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने कहा, मतलब जो भी भाई साहब ये बोल रहे थे वो स्पेशली ना माँ बेटियों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। वो खाली औरतों के लिए नहीं है, खाली लड़कियों के लिए नहीं है, पर वो पूरी मानव समाज के लिए है, हर किसी इंसान के लिए। इट्स नॉट ओनली टारगेटेड ऑन फीमेल्स। आई लिटरली थॉट दैट कि ये जो पॉइंट है ये मुझे ग्लोरीफाई करना ही चाहिए इस वीडियो के अंदर। एंड इट वॉज अ वेरी इमोशनल वन। दिस इज व्हाट हैपन्स विद द स्पिरिचुअल पीपल। उनको पहले ही पता लग जाता है अगर उनकी लाइफ में कुछ भी आगे गलत होने वाला होता है या उनकी लाइफ अगर ख़त्म होने वाली होती है तो उनको सपनों के अंदर सब कुछ मैसेज मिल जाते हैं कि यस दिस इज़ गोइंग टू हैपन। एंड आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक मेरी फैमिली में जो बहुत बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों को पहले ही पता चल जाता था कि अभी बस ख़त्म होने वाली है उनकी जिंदगी। तो ये था बीबी फातिमा की लास्ट की लाइन बहुत सही इन्होंने बताई कि है ना कि ऐसे ऐसे होगा। जो लास्ट की जो आपकी जो आखिरत की जो पहली मंजिल है वो ही खुद जो है कब्र की पहली हमारी मंजिल होगी, क्योंकि वहीं से हमारा जो है आगे का डिसाइड होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या हमारा फ्यूचर है या हम। सो गाइज ये थी स्टोरी एंड हमने पूरी स्टोरी सुनी है, फुल स्टोरी सुनाई आज की। जैसे ही हज़रत अली घर में आए तो पहले मंजर ने देखा कि चक्की चलने पीसने की तैयारी हो रही है ना, कहीं पे कपड़े धुलने की तैयारी हो रही, तो वो बस में बीवी फातिमा रो रही है ना, तो वो कहते हैं मैं हमेशा घर पे आता हूँ लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं दिखा कि मतलब वो रो रही है इतना ज़्यादा ना। तो कहते हैं कि मैंने ऐसे देखा है, मेरे को एक ख्वाब, मेरे को सपना आया है कि जो है मेरे वालिद जो है सपने में आए हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। सो उनको ये एक साइन था कि तुम्हारा ये आखिरी दिन है। एंड बहुत अच्छी बात की उन्होंने, इतनी बड़ी एक वो होते हुए उन्होंने अपने जनाजे में सिर्फ 3 लोगों को ही लाना पसंद किया है ना। यहाँ से उन्होंने ऐसे औरतों को मतलब एक सीख दी थी अपने उसमें कि जैसे मेरी जो है मेरी बॉडी जो है जो भी है पर्दे में रही थी, हमेशा पर्दे में रहे, तो लाइफ टाइम तक ये पर्दे में रहे और आप सभी की पर्दे में ही रहनी चाहिए, ये एक सीख थी। सो ये था वाकया उनकी एंड स्टोरी का, बहुत इमोशनल था। सो होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा।